بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور اپنے ماننے والوں پر رحمت کرے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں نشانیاں دیں، ایسی نشانیاں جو حشر کے دن سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم کس چیز پر بحث کر رہے ہو، کس پر بات چیت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم حشر کے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشر کا دن قائم نہیں ہوگا یا ظاہر نہیں ہوگا جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 نشانیوں میں ایک ہے جب تک تم دجال کو نہ دیکھ لو، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں بتایا، پھر جانور اور درندہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں فرمایا، پھر 3 بار زمین کے دھنسنے کے بارے میں، ایک بار مشرق، ایک بار مغرب اور ایک بار خطہ عرب میں، اور سب سے آخر میں عدن یمن سے ایک آگ ظاہر ہو، لوگوں کو اٹھائے جانے والے دن والی جگہ پر اکٹھا کرے گی۔ 10 بڑی نشانیاں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، وہ ہار میں لگے موتیوں کی طرح ہوں گی، اگر ہار کو کاٹ دیا جائے تو ایک کے بعد دوسرا موتی نکل آتا ہے، اسی طرح یہ بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جس لمحے ایک ظاہر ہوگی، یکے بعد دیگرے دوسری بھی ظاہر ہوں گی۔ 3 کے علاوہ باقی نشانیوں کے ظاہر ہونے کی ترتیب کی کوئی معلومات نہیں، جیسے دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، ان کے بعد یاجوج ماجوج یعنی گوگ اینڈ مگوگ ظاہر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا فرمان ہے، اگر ان نشانیوں میں سے ایک بھی ظاہر ہوگی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جب دجال آئے گا، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ایک اور حدیث میں توبہ کا ذکر ہے، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی اور ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ اور یاجوج ماجوج ایسی قوم اور قبیلے جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ مسلمانوں کا علم بھی تھوڑے اختلاف کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ یاجوج ماجوج عجیب الفاظ ہیں، یہ حقیقت میں 2 الفاظ ہیں، ایک یاجوج اور دوسرا ماجوج۔ جب ان الفاظ کو عربی میں سنتے ہیں تو یہ آپ کو بہت تلخ الفاظ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ اجاج سے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے خشک اور تلخ ہونا۔ اس کا مطلب العج بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب دشمن بہت تیزی سے آپ کی طرف آئے اور بہت جلدی آپ پر حملہ کرے۔ اس طرح یاجوج ماجوج خشک اور سخت طبیعت کے ہوں گے، وہ اتنی تیزی اور جلدی سے نکلیں گے کہ کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ان سے دور بھاگے گا۔ علماء ان کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے 2 قومیں ہیں، وہ زندہ انسان ہیں، وہ کوئی بڑی بلائیں یا درندے نہیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے ایک آنکھ والے انسان یا کچھ اور۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جلدی بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان میں سے ایک مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 چھوڑ کر جاتا ہے۔ کیا آپ ان کی تعداد کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج 4 لاکھ قومیں ہیں، جس طرح وہ 2 قومیں ہیں جو تقسیم ہو کر 4 لاکھ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں کوئی ایک جب مرتا ہے تو اس جیسے 1000 آدمی تلوار لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اس قدر خطرناک ہیں اور اتنے فسادی ہیں اور اتنے خوفناک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا اور سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں بیان کیا اور یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان کیا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے جس کے 2 سینگ ہوں۔ ان کو اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہ دستار پہنتے تھے، اس میں 2 سینگ لگے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ان کی خبر دیتا ہوں۔ ذوالقرنین ہدایت یافتہ حکمران تھے، وہ نبی رسول نہیں تھے بلکہ ایک ہدایت یافتہ حکمران اور لیڈر تھے جو ایک بہت طاقتور بادشاہ تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ زمین پر حکومت کرنے والا ہدایت یافتہ بہترین حکمران وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے تھے۔ تمام نبی اور رسول کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کا حکم مانو۔ ذوالقرنین بھی ایک ہدایت یافتہ مسلم حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر مضبوط حکومت، طاقت اور وسعت دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ ہم نے اسے زمین پر ایک مضبوط حکومت دی اور ہم نے انہیں ہر نعمت دی اور اسباب پیدا کیے۔ اللہ نے انہیں طاقت اور اختیار دیا تھا اور انہیں وسعت دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ اور اس نے اور زیادہ اطاعت کی، یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے احکام کو زمین پر لاگو کیا۔ پھر اللہ ان کے زمین پر سفر کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں ترجمہ یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور اسے وہاں ایک قوم ملی، یعنی انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور پھر مشرق، اور انہیں ایک قوم ملی اور وہاں ان کا سامنا یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے رویے اور حکومت کرنے کے طریقے اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ اس نے کہا جس نے کچھ غلط کیا اسے ہم سزا دیں گے اور اسے رب العزت کی طرف بھیج دیا جائے گا جو اسے سخت سزا دے گا، یعنی ہم اسے اس دنیا میں بھی سزا دیں گے اور اللہ بھی سخت عذاب دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ترجمہ اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اسے جنت کا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ ذوالقرنین نے کہا جو نیک کام کریں گے ہم ان کو اعزاز کے ساتھ نوازیں گے اور اللہ بھی ان کو جنت کے ساتھ نوازے گا۔ ترجمہ اور ان قریب ہم اس کو ایسے کام کا حکم دیں گے اور پھر وہ ایک سبب کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایک ایسی قوم پر نکلتے پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی وہ مشرق کی طرف وہاں تک گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور ان کا سامنا ایسی قوم سے ہوا ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ ننگے لوگ تھے اور وہ رات کو کام کرتے اور دن کو سوتے تھے ننگے ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ترجمہ اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ ہمارے علم میں ہے، یعنی ہم نے ذوالقرنین کو بہت زیادہ علم عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ترجمہ جب وہ وہاں سے چلا یہاں تک دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا، ادھر اسے کچھ ایسے لوگ ملے جو اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی جب وہ مشرق سے نکلے اور بہت دور نہیں گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے اور اس پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک وقفہ تھا، وہاں وہ ایسے لوگوں سے ملے جن کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ وہ اس کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کو ایک ترجمان ملا تاکہ ترجمہ کر سکیں، تو اس قوم نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ انہوں نے کہا یا ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین پر فساد مچاتے ہیں اور ہم آپ کے لیے اگر مال مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں۔ یاجوج ماجوج جو چاہتے تھے کھا جاتے تھے اور جو لینا چاہتے تھے وہ لے لیتے تھے اور جس کو قتل کرنا چاہتے تھے قتل کر دیتے۔ اسی وجہ سے اس قوم نے ذوالقرنین کو آفر کی اور انہیں روکنے میں مدد مانگی کہ انہیں اس پہاڑ میں بند کر دیں اور فساد سے نجات دلائیں۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا ترجمہ میرے رب نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری اس کام میں مدد کرو تاکہ میں دیوار بنا دوں۔ انہوں نے کہا جو تم مجھے آفر کر رہے ہو اللہ نے مجھے اس سے بہت بہتر عطا کیا ہوا ہے۔
بس تم میری مدد کرو اور دیوار بن جائے، اور یاجوج ماجوج اس بند کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور ہمیں ان کے فساد سے نجات مل جائے گی۔ اور فرمایا ترجمہ، مجھے لوہے کے تختے لا دو یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں سے برابر کر دی، کہا اس کو آگ میں جھونکو۔ جب آگ کر دیا، کہا لاؤ اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دو۔ علماء کہتے ہیں انہوں نے لوہے کے تختے اوپر نیچے رکھے اور انہیں پہاڑ میں دھکیلا اور اوپر نیچے رکھتے گئے اور آگ جلا کر پگھلا دیا اور اس دیوار پہ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ تانبے کو لوہے کے اوپر پگھلایا اور ایک بہت مضبوط دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کو بند کر دیا تاکہ نہ وہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں سے گزر سکیں۔ یاجوج ماجوج وہاں سے نکلنے میں قاصر ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انسانیت کی ابتدا جتنا ہی جانتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس کمپیوٹر، جہاز اور ایسے ہتھیار نہیں جیسے ہمارے پاس ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، یاجوج ماجوج ان سے بھی کم جانتے تھے، اس لیے انہیں ٹیکنالوجی اور اس کے طور کا نہیں پتہ۔ اور جن پہاڑوں میں ہیں وہاں موسم بہت خراب ہے، اسی لیے وہ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے اور نہ اس دیوار پر جا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دیوار چائنا کی عظیم دیوار ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دیوار چین ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ آسانی سے اس کو عبور کر سکتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر سیاحوں کے مقامات ہیں۔ یاجوج ماجوج دیوار چین کے پیچھے نہیں اور نہ ہی چائنیز لوگ یاجوج ماجوج ہیں جیسا کہ مشہور ہے۔ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے قد والے تو بونوں کی طرح اور چست ہیں، ان کی آنکھیں مختلف ہیں۔ یہ سب باتیں فضول ہیں، کسی حدیث میں اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ دیوار اور وہ پہاڑ کہاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ جب ذوالقرنین نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور دیوار کو دیکھا تو کہا یہ بہت مضبوط دیوار ہے۔ ذوالقرنین ان لوگوں کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ترجمہ اور کہا یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، یعنی اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہمیں یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ رکھا۔ پھر اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ترجمہ، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس طرح یاجوج ماجوج پھر ایک بار باہر نکل آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے تباہی ہے کہ حشر کا دن قریب آ رہا ہے اور اس دن دیوار میں ایک سوراخ کر دیا گیا ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب یاجوج ماجوج اس دیوار سے باہر لوگوں کی طرف نکل آئیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جلد تباہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ ہمارے درمیان حق پرست لوگ موجود ہیں جیسے آپ ہیں اور صحابہ ہیں اور بہت سے حق پرست لوگ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا ہاں، تم تباہ ہو سکتے ہو یہاں تک کہ حق پرست لوگ تم میں موجود ہوں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب بے حیائی اور بے شرمی کے کام بہت بڑھ جائیں گے۔ اس وقت اللہ گناہگاروں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس کو ہم دو طرح بیان کر سکتے ہیں، نمبر ایک، نیک لوگ اپنا کام نہیں کریں گے، یا پھر فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ نیک لوگ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت ان کو بھی دور کر دیا جائے گا تاکہ ان کا حساب کیا جائے، اور جو جنت کے حقدار ہیں انہیں جنت میں بھیج دیں اور جہنم کے حقدار ہیں انہیں جہنم میں۔ دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ذوالقرنین کے زمانے سے لے کر اب تک یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں اور اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں کھدائی والی جگہ سوراخ میں سے سورج کی کرن نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب آرام کرتے ہیں اور کل اس دیوار کی کھدائی پھر شروع کریں گے۔ پھر جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دیوار کو پھر اس طرح مضبوط کر دیتے ہیں جیسے دیوار کھودنے سے پہلے تھی۔ وہ کھدائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جب وہ کھدائی کرتے کرتے سورج کی کرن دیکھیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے۔ اس بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ویسا رکھیں گے جیسے انہوں نے چھوڑی تھی۔ وہ کھدائی کریں گے اور اس میں سے گزر جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر بلندی
اترتے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج نکلیں گے وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور پوری زمین کو فتح کر لیں گے۔ جب وہ آئیں گے وہ صرف تباہی پھیلائیں گے، وہ تباہ کریں گے، زنا بالجبر اور قتل و غارت اور سب کچھ۔ وہ باہر نکلیں گے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس موقع پر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو مطلع کریں گے کہ ہم نے ایسی قوم یعنی یاجوج ماجوج کو باہر نکالا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور ان کا سامنا نہیں کر سکتا اور نہ ان سے لڑ سکتا ہے۔ اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ طور پر چلے جاؤ، یروشلم کے قریب، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے کوہ طور پر قیام کریں گے اور انتظار کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے۔ اس موقع پر جیسا پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یاجوج ماجوج پورے کرۂ ارض پر پھیل جائیں گے اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے کھا جائیں گے، جسے چاہیں گے قتل کریں گے، یہاں تک کہ وہ گلیلی جھیل پہنچیں گے یعنی بحر طبریہ پیلسٹائن۔ وہ جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ موجودہ وقت میں 4 یا 5 قومیں اس جھیل کا پانی استعمال کرتی ہیں، لیکن یاجوج ماجوج اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے اور بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ان کے بعد جو یاجوج ماجوج اس جھیل پر آئیں گے وہ کہیں گے کیا اس جھیل میں پانی نہیں تھا یا وہ سارا پی گئے ہیں، اور وہ اس زمین پر ہر ایک کو تباہ کر دیں گے۔ جو بچ جائیں گے وہ صرف حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو کوہ طور پر پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لیے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے جو لوگ ان کے سامنے آئیں گے وہ ان سے لڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ کچھ غیر مسلم ہوں گے جو چھپے ہوں گے، قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کو اس بات پر فخر ہوگا کہ انہوں نے ساری دنیا فتح کر لی اور زمین پر موجود ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم فتح کرتے ہیں جو جنت میں ہے، تو وہ اوپر ہوا میں تیر چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیروں کے ساتھ خون لگا دیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ تیروں کے ساتھ خون لگا ہے اور خون کے نشان دیکھ کر کہیں گے ہم نے نہ صرف زمین کو فتح کیا بلکہ جنت کو کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ کوہ طور پر قیام پذیر ہوں گے اور وہاں چھپے ہوں گے تاکہ یاجوج ماجوج کی شیطانیت اور فساد سے بچ سکیں۔ وہ یاجوج ماجوج کی آوازیں سن رہے ہوں گے جو کہ بہت اونچی شیطانی اور فسادی ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے کوہ طور پہاڑ پر ہر چیز کھائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیل کے سر کی قیمت کتنے 100 دینار ہوگی۔ ان دنوں لوگ اس کو بھی استعمال کریں گے، لیکن اس وقت ان لمحات میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے پہاڑ کی چوٹی پہ برداشت کر رہے ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا۔ وہ کوشش اور برداشت کر رہے ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے دعا کریں گے اور وہ ایسا سخت وقت ہوگا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حق پرست لوگوں کو وہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، انہیں آوازیں نہیں سنائی دیں گی۔ ایک ایسا وقت تھا جب انہیں جنگ اور لوگوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، پھر اچانک کوئی آواز نہیں آتی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ کوئی رضاکارانہ طور پر پہاڑ سے نیچے جائے اور دیکھے کیا ہو رہا ہے اور زمین کی کیا صورتحال ہے، ان میں سے ایک ماننے والا اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرے گا کہ میں خبر لانے جاتا ہوں، جانتے ہوئے کہ وہ نیچے جائے گا تو واپس کبھی نہیں آئے گا۔ وہ نیچے جائے گا اور دیکھے گا کہ اللہ نے یاجوج ماجوج کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ نے یاجوج ماجوج کی ساری قوم کو تباہ کر دیا ہے، اور اللہ نے کیسے اس طاقتور اور مضبوط قوم کو تباہ کیا، اپنی ایک بہت چھوٹی سی اور حقیر مخلوق کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج ماجوج پر چھوٹے کیڑے نازل کریں گے
جن کو آپ اکثر پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں۔ اللہ وہ چھوٹے کیڑے یاجوج ماجوج پر نازل کریں گے جو ان کی گردن میں گھس کر ان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا بہترین مظاہرہ ہے کہ اللہ اتنی طاقتور قوم کو بہت ہی چھوٹے سے ایک کیڑے کے ذریعے تباہ کر دے گا۔ جب وہ شخص نیچے آئے گا اور وہ اس قوم کو دیکھے گا جس قوم نے دنیا میں فتح کیا اور دنیا پر قبضہ کیا، وہ پوری قوم مری پڑی ہے، زمین پر ہر طرف ان کی نعشیں پڑی ہیں، تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگے گا اور ایمان والوں اور عیسیٰ علیہ السلام سے پکار کر کہے گا، اللہ اکبر، اللہ نے یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے تاکہ یاجوج ماجوج کی تباہ شدہ قوم کو دیکھ سکیں، اور وہ دیکھیں گے مرے ہوئے یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر بکھری ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ایک ہاتھ جتنی جگہ بھی یاجوج ماجوج کی نعشوں اور گندگی سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ نے تمام یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیا، لیکن پوری دنیا ان کی لاشوں اور گندگی سے بھر گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کیا، لیکن یا اللہ، ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کی باقیات سے بھی ہماری نجات فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ آئیں گے اور یاجوج ماجوج کے مردہ جسم اور باقیات کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینکیں گے جسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے زمین صاف اور پاک ہو جائے گی اور زمین کی سطح شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی۔ اس طرح پوری زمین کو یاجوج ماجوج کی گندگی سے پاک صاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو فصلیں، پھل اور سبزیاں اگانے کا حکم دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوں گے۔ اللہ اس وقت کے لوگوں پر رحمت فرمائیں گے، اس وقت اللہ زمین پر رحمت فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انار اس وقت 12 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک پھل لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گائے پورے قبیلے کو دودھ دے گی اور کئی 100 لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد اس وقت کے لوگ حج اور عمرہ ادا کرنے آئیں گے اور مکہ اور مدینہ جائیں گے، ان اہم فریضوں کو برقرار رکھیں گے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہوں جو اس رستے سے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے اور تلبیہ کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو اس رستے سے آتا دیکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر اس رستے کا بتایا کہ اس رستے سے عیسیٰ علیہ السلام دوسرے ایمان والوں کے ساتھ کعبہ کی طرف آئیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے اور حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہی رہیں گے، زیادہ حدیث میں آتا ہے 7 سال، کئی حدیث میں آتا ہے 40 سال تک۔ زیادہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 7 سال ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد خسوفات ہوگا، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے جس میں زمین نگلنا یا دھسنا شروع ہو جائے گی، اور یہ بڑے اعظموں میں ہوگا۔ شاید بڑے اعظموں میں نہ دھسیں، لیکن بڑے علاقے زمین کے نیچے غائب ہو جائیں گے، یا تو وہ تباہ ہو جائیں گے یا پانی کے نیچے چلے جائیں گے، پیچھے صرف گندگی رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دنیا سے جانے کے بعد زمین نگلی جائے گی، کہیں مشرق کی طرف، مدینہ سے مشرق کی طرف اور مدینہ سے مغرب کی طرف،
اور عرب میں بھی زمین نکلی جائے گی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن اس میں حق پرست لوگ بھی مارے جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین دھنسے گی اگر اس پر حق پرست لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، اگر لوگ بہت زیادہ بے حیائی اور بد اخلاقی اور دوسری چیزوں میں ملوث ہوں گے۔ آج آپ مشرقی علاقوں میں یہ چیز کثرت میں دیکھ سکتے ہیں، اور مغرب میں بھی ہم جنسی، بدکاری اور کئی قسم کی خباثتیں، لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور بہت کچھ۔ پھر ایک دھواں اٹھے گا جو پورے آسمان کو بھر دے گا۔ یہ ایک اور بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا، ترجمہ: اس دن کا انتظار کرو جب آسمان میں دھواں نمودار ہو کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب، یعنی آسمان پر دھواں ایسے پھیلے گا کہ ساری دنیا والے اس کو دیکھ سکیں گے، جو ہر چیز کو گھیر لے گا، اور یہ عذاب کا دن ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس دن کیا ہوگا۔ ایک اور نشانی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی ہے، اور اس دن کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر زمین سے ایک درندہ نمودار ہوگا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیسا ہوگا، اور لوگوں سے باتیں کرے گا کہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ پھر اللہ پاک مہکی ہوا کا جھونکا چلائیں گے جو ایمان والوں کی بغلوں میں سے گزرے گی، اور ان کی روح بہت آرام سے قبض ہو جائے گی، اور سارے ایمان والے مر جائیں گے، اور دنیا میں صرف کافر اور فسادی لوگ رہ جائیں گے، اور حشر کا دن شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے آخر میں سور پھونکا جائے گا۔ بہنوں بھائیوں، یہ سب لذت حاصل کرنے کے لیے کسی پری کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا تعلق حشر کے دن اور اس کی بڑی نشانیوں کے ساتھ ہے، جس میں دجال کا ظاہر ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور وہ درندہ، اور حشر کے دن کی دوسری نشانیاں ہیں۔ یہ محظوظ ہونے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہم نے اس لمحے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ نشانیاں ظاہر کرنی ہیں، آپ پہلے ہی بہت لیٹ ہیں۔ ہماری تیاری صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت صرف ہمارا ایمان کام آئے گا۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایک دن میں خرید کر اکٹھا کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی تیاری کرنی ہوگی۔ ہم بعض اوقات شیطان کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ جب تک امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیج دیں گے، دنیا تبدیل نہیں ہوگی، اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں اس امت سے اور اس دنیا سے، اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ہم غلط ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے اور دنیا میں مقام پیدا کرنا چاہیے، اور ہزاروں سال تک صرف مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے صرف مہدی علیہ السلام کا انتظار نہ کریں، صرف حشر کے دن کا انتظار نہ کریں، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا انتظار نہ کریں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس دنیا میں روز مرہ کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے جیسے ہم نے یہاں رہنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کل میں مر گیا تو میں نے اگلے جہان میں بھی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔